حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز عصر کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ 3 کلمات پڑھ لے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور ان کی حاجات کی منظوری تک اللہ سے گریہ زاری سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور ان کلمات کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجئے کہ دشمن کے شر سے بچاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، اور رزق کی تنگی سے بچاؤ، تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود ہو، کوئی ایسی تجویز فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں، تم نماز عصر کے بعد ان آیات کریمہ کو پڑھ لیا کرو، جو بھی تمہاری حاجات ہوں گی یہ آیات کریمہ اللہ سے فریاد کرتی رہیں گی جب تک پڑھنے والے کی حاجات پوری نہ ہوں۔ نماز عصر کے بعد یہ 3 آیات مبارکہ پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے شام تک دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں جو شخص نماز عصر کے بعد یہ 3 آیات پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، فرشتے اللہ کے خاص بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رحمت نازل کرتے ہیں، اور یہ بات قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یعنی فرشتے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے سب کو گھیر لے جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے اس لیے بچھا دیتے ہیں کہ وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ فرشتے دن اور رات میں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور صبح اور عصر یعنی اشراق کے بعد کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر جو رات کے فرشتے تمہارے پاس ٹھہرے ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور ہم ان کے پاس نماز پڑھتے ہوئے ہی آئے تھے۔ فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ فرشتے مومنین، طالبان علم، ذاکرین اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت، ذکر اور عبادت اور علم کی تلاش میں لگے رہیں تاکہ ہم فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے خاص بندوں کے لیے دعا، رحمت، مغفرت اور حمایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے مزید دلائل بھی ملتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے خوش کرتی ہے، یا وہ اسے خوش کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھتا ہے، تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ وہاں موجود رہتا ہے۔ اسی طرح نصیحت ہے کہ سفر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی حمایت فرمایا گیا ہے کہ جب تم سفر کرو تو درختوں اور پہاڑوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور فرشتے اس دن درود پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے
کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان اور صف اول میں کتنی فضیلت ہے اور ان کے لیے قرآن دازی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو وہ ضرور قرآن دازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنی برکت ہے تو وہ ضرور سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ یہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور آئیں، خواہ انہیں رینگتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان احادیث میں واضح اشارہ ہے کہ فرشتے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راضی والدین کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ ملتی ہے، اور اسی طرح یہ تسبیح پڑھنے والے پر فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے ہر نیک عمل کرنے والے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف توجہ دیں تاکہ فرشتوں کی دعائیں ہماری شامل حال ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت کا حقدار بنائے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک بھی زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے ان سے روح گردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کی بے شمار صفات ہیں جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کو شفا قرار دیتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے بیت الشفا ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کی شفا کا باعث ہے اور کفار اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنی ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی میں لا کر ڈال دیا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اسے کتنا اور کیسے حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت اور دلوں میں جو ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت بے مثال تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور خاص طور پر رات کی عبادات میں آپ خود بھی قرآن پڑھتے اور دوسروں سے بھی قرآن سننے کا شوق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے، جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کی تعلیمات کو پھیلایا۔ آپ نے لوگوں کو قرآن کے معانی اور مفاہیم سکھائے اور اس کی حکمتیں بیان کیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے اور جب وحی آتی تو خوشی اور سکون محسوس کرتے تھے۔ آپ کے دل میں قرآن کے الفاظ کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اذکار میں قرآن کے الفاظ شامل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں قرآن کی آیات کا ذکر اور استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تمام پہلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے بے پناہ محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک نمایاں تھی اور انہوں نے اپنی امت کو بھی قرآن کے قریب رہنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن اور اسی طرح کی اور مصیبتیں، یہ ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت بے حد و بے حساب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت ہی سے ہمارا وجود، رزق، مغفرت اور ہدایت ممکن ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کی 100 رحمتیں بنائیں، ان میں سے 99 اپنے پاس رکھ لیں اور ایک رحمت تمام مخلوق پر نازل فرما دی۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے اس کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی رحمت ہم پر ہمیشہ سایہ فگن رہے اور ہم اس کے فضل و کرم کے مستحق بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک لازوال خزانہ ہے جو ہر لمحہ ہر حال میں اپنے بندوں پر سایہ فگن ہے، چاہے انسان کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا فوراً دے تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، مگر وہ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت جن انسان، جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار کی توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کو کھلے میدان میں پا کر خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوں، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اس کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک لمحے کی توبہ، ایک نظر رحمت، ایک دعا کی قبولیت، یہ سب رحمت الہی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بس میں یہ رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرے، زکوٰۃ دے اور میری آیات پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی وسیع رحمت کا حقیقی مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد آپ نے 3 آیات پڑھنی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی آیات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھنی ہیں۔
یہ آیات میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات آپ نے پڑھنی ہیں، اور یہ آیات آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آیات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو عصر کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہی آخری 3 آیات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو کہ صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس دعا پر ضرور عمل کیجئے، اور آئیے ایک مرتبہ مل کر اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر کے ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما
اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی بھی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔